اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الموت اور حیات، ہم نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہاری آزمائش کر لیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یعنی یہ عالمی امتحان ہے، یہ کھانے اور پیخانہ پھرنے اور کپڑے پہن کر گھومنے کا عالم نہیں ہے، عالم امتحان ہے۔ اور عالم امتحان میں جو شخص کی بے فکری کرتا ہے اس کے نمبر اچھے نہیں آ سکتے، اس کے نمبر اچھے نہیں آ سکتے۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پردیس کی زندگی بھی اس شخص کی خراب ہو جاتی ہے جو جتنا اللہ سے دور ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اے دوستو، اگر تم اللہ والے بن جاؤ، یعنی متبع سنت و شریعت بن جاؤ، تو تمہاری دنیا بھی لذیذ کر دی جائے گی۔ یہی روٹی ایک اللہ والا کھاتا ہے، اس کو مزہ زیادہ آتا ہے، یہی روٹی ایک غافل کھاتا ہے، اسے اتنا لطف نہیں آ سکتا۔ یہی ایک اللہ والے اپنے بال بچوں کو دیکھتے ہیں، مکان کو دیکھتے ہیں، اپنی نعمتوں کو، ان کو کچھ اور مزہ آتا ہے کہ میرے اللہ نے بچہ دیا، میرے اللہ کی رحمت سے یہ ہم کو بیوی عطا ہوئی، میرے اللہ کی رحمت سے یہ مکان بنا۔ ہر وقت وہ آسمان اور زمین برابر اس کا اوپر سے نیچے آتا ہے، وہ پہلے آسمان سے تعلق قائم کرتا ہے، پھر نیچے دیکھتا ہے۔ اور جو دنیا اللہ سے جو بھولا ہوا ہے، جو غافل ہے، اس کا کیا ہے؟ بس وہ زمین پر رہتا ہے، اس کو وہ لذت نہیں مل سکتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ کا ترجمہ کیا ہے؟ بالطف زندگی۔ ترجمہ تھانوی ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ہم جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، تو ہم ان کو بالطف زندگی عطا کریں گے، تاکہ فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ تو فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو تم میں سے سب سے اچھا عمل کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے دنیا میں بھی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ملاؤں کے راستے میں تو سب ادھار ہے، جنت بھی ادھار، اور جو ثواب واب ہے سب ادھار ہے، اور گناہوں کے مزے اور عیش دنیا بھی یہ نفد ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ شخص قرآن کو نہیں سمجھتا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا دوزخ ادھار نہیں ہے، اس شخص کی دنیاوی زندگی کو بھی میں جہنمی جیسی کر دیتا ہوں۔ جو شخص نافرمانی میں مبتلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جتنا ہٹا ہوا ہے، فإن لہ معیشۃ ضنکا، میں اس کی دنیاوی زندگی کو بھی تلخ کر دیتا ہوں، اور سکون نہیں پاتا۔ سکون موقوف ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر۔ جو غلام اپنے مالک کو جتنا خوش کرے گا، مالک اپنے غلام کو اتنا ہی خوش کرے گا۔ صحابہ نے 100% خوش کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو ان کا ایک پروانہ مل گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا دوستو اپنی دل کی خوشی چھوڑ دو۔ حاجی صاحب کا ایک شعر یاد آیا کہ جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے، جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے، جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہے ادھر ہم۔ سبحان اللہ، اللہ جس بات سے خوش ہوں آپ اس طرف آ جائیے۔ اپنی دل کی خوشی ہے، غلام کی خوشی کیا خوشی ہے؟ کوئی خوشی نہیں۔